محرم الحرام کا سارا مہینہ ہی اہمیت اور فضیلت کا حامل مہینہ ہے، لیکن کل 10 محرم الحرام ہے جس کو ہم یوم عاشورہ کے نام سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس دن کے تعلق سے ایک اہم روایت آپ تک پہنچانا مقصود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو وہاں دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ دریافت کیا یہودیوں سے کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے، تشدد سے نجات دی۔ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا۔ قرآن کریم میں سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم اس دن کے شکرانے کے طور پر آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے زیادہ قریب ہے، چونکہ انہوں نے تحریف کر دی کتاب میں، توریت میں، اور اس پر عمل بھی نہیں کرتے ہیں، لہٰذا ہم موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے زیادہ قریب ہے، ہمیں اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ بعد میں یہ روزہ فرض ہو گیا، عاشورے کا روزہ بعد میں فرض کر دیا گیا اس امت پر، لیکن جب رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے تو اس دن یعنی 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن اس کی اہمیت اور فضیلت آج بھی باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی ترمیم کر کے بتایا کہ چونکہ اس میں مشابہت ہوگی یہودیوں کے ساتھ، اگر کوئی انسان عاشورے کا روزہ رکھنا چاہے، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ ملائے یا 11 محرم الحرام کا روزہ ملائے، یعنی 2 دن کے روزے رکھے۔ لیکن اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم عاشورے کا روزہ رکھ لے 10 محرم الحرام کا، تو کافی اہمیت اور فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی روایت ہے عاشورے کے تعلق سے، 10 محرم الحرام کے تعلق سے، جس کو ابن عبد البر نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، نے عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر، اپنی ذات پر رزق میں کشادگی کرنا، فراوانی کرنا۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی ذات پر، اہل و عیال پر عاشورے کے دن رزق میں، کھانا کھلانے میں وسعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت پیدا فرما دیں گے، یعنی برکت ہوگی، کشادگی ہوگی۔ تو لہٰذا اگر اس روایت پر بھی عمل کر لیا جائے، ایک تو روزہ آپ رکھیں اور اپنے اہل و عیال پر، اپنی ذات پر رزق میں کشادگی کریں۔ کشادگی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ دال کھاتے ہیں اس دن آپ گوشت بنا لیں، آپ اگر گوشت کھاتے ہیں تو دوسری سبزی اس میں شامل کر لیں آپ، یہ مطلب فراوانی کا ہے، وسعت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔